باخدا کن کے تکلف کا بھی محتاج نہیں، باخدا کن کے تکلف کا بھی محتاج نہیں، آ کے تقدیر بھی خود تیرا ہی دم بھرتی ہے، اے علی اصغر کم سے تیری قدرت کو سلام، اے علی اصغر کم سے تیری قدرت کو سلام، تیرے جھولے سے بھی اولاد ملا کرتی ہے، باخدا کن خوشنود مولا کائنات علیہ السلام، بلند تر صلوات اللہم صلی محمد خوشنود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی بوزر بنا دیا کبھی کمبر بنا دیا، بوزر بنا دیا کبھی کمبر بنا دیا، قطروں کو مرتضیٰ نے سمندر بنا دیا، قطروں کو مرتضیٰ نے سمندر بنا دیا، اور خیبر کی داستان سنا کر رباب نے خیبر کی داستان سنا کر رباب نے اصغر کو ایک رات میں حیدر بنا دیا، اصغر کو ایک رات میں حیدر بنا دیا، بوزر بنا دیا کبھی کمبر بنا دیا، خوشنود محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔
درود بھیجیے محمد والے محمد. میدان میں کوئی جانے والا نہ میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے اسے جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین شبیر کو کوئی لانے والا نہ رہا میدان میں کوئی باواز بلند صلوات. حکمرانی میرے حسین کی ہے. سب مل کے حکمرانی میرے حسین کی حکمرانی میرے حسین کی کامرانی میرے حسین کی کامرانی میرے حسین کی یہ جو تم آج کلمہ پڑھتے ہو یہ جو تم آج کلمہ پڑھتے ہو مہربانی میرے حسین کی ہے مہربانی میرے حسین کی ہے حکمرانی میرے حسین کی ہے. شکر ملا باواز بلند صلوات. سلام کے چند اشعار اور اس کے بعد مرثیہ بارے دیگر صلوات. شجر تو آپ کو مل
جائے گا ثمر کے بغیر شجر تو آپ کو مل جائے گا کے بغیر مگر ثمر نہیں ملتا کبھی شجر کے بغیر شجر آپ کو مل جائے گا کے بغیر سند کے دیکھ کیا ہے اگر عمل ہی نہیں سند کے دیکھ کیا ہے اگر نہیں بتائیں جسم کی پہچان کوئی سر کے بغیر شجر تو آپ کو مل جائے گا ثمر کے بغیر وہ آدمی ہے ہمیشہ کرے جو خیر کے کام وہ آدمی ہے ہمیشہ کرے جو کام وہ زندگی ہے جو گزرے کسی بھی شر کے بغیر شجر کو مل جائے گا ثمر کے بغیر وسیلہ محمد کا جس کے ساتھ میں ہو وسیلہ محمد کا جس کے ساتھ میں ہو دعا وہ رہ نہیں سکتی کبھی اثر کے بغیر شجر تو آپ کو مل جائے گا ثمر کے بغیر جو لوگ اس کو رضا خدا سمجھتے ہیں جو لوگ اس کو رضا خدا سمجھتے ہیں بہت سکون سے رہتے ہیں مال و زر کے بغیر شجر تو آپ کو مل جائے گا ثمر کے بغیر قابل قوس شجر تو آپ کو مل جائے گا ثمر کے بغیر علی کو چھوڑ کے قرب نبی ہے نا
علی کو چھوڑ کے قرب نبی ہے نا ممکن کہ گھر میں داخل جا اذ نہیں ہے در کے بغیر کہ گھر میں داخل جا اذ نہیں ہے در کے بغیر وہ سو گیا شب ہجرت نبی کے بستر پر وہ سو گیا شب ہجرت نبی کے بستر پر برہنہ تیغوں کے سائے میں اور خطر کے بغیر سجر تو آپ کو مل جائے گا سمے کے بغیر ہر ابتدا کے لیے ہر انتہا کے لیے ابتدا ضروری ہے ہر انتہا کے لیے ابتدا ضروری ہے کہ منزلیں نہیں ملتی کبھی سفر کے بغیر شجر تو آپ کو مل جائے گا سمے بنا اصول کے صورت عمل کی ایسی ہے کہ جیسے شہر میں رہتا ہو کوئی گھر کے بغیر شجر تو آپ کو مل جائے گا سمے مختص سمجھ قمر حیات کو کردار کا اجالا دو قمر حیات کو کردار کا اجالا دو اندھیری رات ہے ورنہ قمر کے بغیر شجر تو شکر بولا ہدیہ برائے فاتحہ شہدائے کربلا و اسیران کربلا بالخصوص ننھ شہزادہ مولا علی اصغر علیہ السلام سبیل کے بآواز بلند صلوات گہوار سے حسین جو اصغر کو لے چلے گہوار سے حسین جو اصغر
بادل میں شام کے ماہ انور کو لے چلے بادل میں شام کے ماہ انور کو لے چل چلائے ماں کہاں میرے دل پر کو لے چلے فارغ ابھی نہیں ہوئے اکبر کے داغ کچھ روشنی ہے گھر میں میرے چراغ سے ارے بانوں کے بیان سے گھبرا شاہدی آخر قریب فوج کے لے شاہدی بچے کو رکھ کے ہاتھوں پا چلائے شاہد یارو سمجھ لو جو تو میں سمجھا آئے شاہد کچھ تو خیال چاہیے نلے سے جان کا بتلاؤ کیا قصور ہے اس بے زبان کا یہ سن کے مولا نے اٹھایا کمان ارے قطع شیار نے ننھے سے جان کو مارا خودوں گشاغ کے ابرو کمان ہائے ہائے مٹایا بانوں کے ناموں نشان چلائے موت آئے نہ تجھ کو امان بچن سیم سے کے ہاتھوں پجان پہنچے غرض کے تادر خیمہ شرما اے بار بار گردن جھکا کے کہنے لگے شاہ نامدار لو شہربا نو بن گیا اصغر کا بھی مزہ ناصور پڑ گیا ہے دل دردناک بالوں تیرے کمائے ملے آج خاک میں گہوار سے حسین جو شکر مولا محمد صلوات ایک مرتبہ اور درود بھیجیے محمد والے محمد پر
مولا علی اصغر کے مصائب کے چند اشعار سناتے ہیں. شاہ جب لاشے بے شیر کو ہاتھوں پہ لیے، شاہ جب لاشے بے شیر کو ہاتھوں پہ لیے، ہائے میدان سے خیموں کی طرف جانے لگے، راہ میں 7 قدم آگے بڑھے پیچھے ہٹے، ارے اپنے زانوں پہ پھر اصغر کا جنازہ رکھ کے، ارے کیسے شبیر نے دل اپنا سنبھالا ہوگا، ارے تیر جب گردن اصغر سے نکالا ہوگا، تیر جب گردن اصغر سے نکالا ہوگا، اور کھینچ کر تیر پھر ایک بار شہ دین چلے، لاش اٹھائے ہوئے جب خیمے کے در پر پہنچے، پردہ خیمے کا ہٹاتے ہوئے کچھ دیر رکے، ارے یاد جب آئی سکینہ تو یہ کہہ کر پلٹے، ارے غم سے مر جائے گی جب سامنے آئے گی بہن، ارے بھائی کا زخمی گلا دیکھ نہ پائے گی بہن، بھائی کا زخمی گلا دیکھ نہ پائے گی بہن، اور آ گئے لاشا لیے خیمے کے پیچھے شہیدین، بولے اصغر کی طرف دیکھ کہ اے میرے حسین، کاش کہ ہم بھی تیرے ساتھ ہی مر جاتے وہیں، کہاں یہ کاش کہ ہم بھی تیرے ساتھ ہی مر جاتے وہیں، ہائے اتنا تو تجھے تیر نے بھی مارا نہیں، ارے رن میں مارا ہے تجھے گرم ہوا نے جتنا، ارے منہ کھلا رہ گیا پیاسا تھا نہ جانے کتنا، منہ کھلا رہ گیا پیاسا
تھا نہ جانے کتنا، اور یا علی کہہ کے جو پھر قبر میں لاشا رکھا، مانا آ جائے کئی بار یہ اٹھ کر دیکھا، پاؤں کی سمت سے تدفین کا آغاز کیا، ارے تن چھپاتے ہوئے جب ہاتھ گلے تک پہنچا، ارے بوسہ بے شیر کی گردن کا بڑی دیر لیا، ارے خاک میں چہرہ چھپاتے ہوئے منہ پھیر لیا، خاک میں چہرہ چھپاتے ہوئے منہ پھیر لیا، پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى وليه ووصيه وأمينه وخليفته وذريته وباب الحكمة سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما لبقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، أما بعد، فقال حسين بن علي عليه السلام: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، بل خرجت لطلب اصلاح امت جدی واريد ان اامر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی بن ابی طالب۔ عزیزان محترم اور نہایت ہی واجب الاحترام عزاداران سید الشہداء، ہماری گفتگو کا عنوان حسینی معاشرے کی خصوصیات ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام معرکہ کربلا کے ذریعے سے یہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا اسلامی معاشرہ تشکیل دیا جائے اور اس کے خد و خال کو مشخص اور معین کیا جائے
کہ جس کے بعد یہ معاشرہ میدان اور زمینہ فراہم کرے ظہور حضرت امام زمانہ کے لیے۔ ہم نے عرض کیا کہ اور اس کے لیے امام نے جو قربانیاں دی، عاشورہ کو عراق سے باہر نکالا اور پھر اس کو 61 ہجری سے باہر نکالا، یہ آغاز تحریک، اور اس کو ایک ایسی شکل دی گئی کہ ہر انسان کربلا کی طرف متوجہ ہوا، ہر علاقے والے، ہر سرزمین والے، ہر مذہب والے کربلا کو باہر نکال دیا۔ کربلا قبیلوں میں، زبانوں میں، مذہب میں قید نہیں رہا، اس سے باہر نکل گیا اور لوگ متوجہ ہوئے، اور یہ آغاز تھا، اور یہ خود ایک امام کی تدبیر تھی اس لحاظ سے۔ پھر امام نے اس کو نہضت میں تبدیل کیا، پھر یہ تحریک میں تبدیل ہوئی، پھر یہ مکتبی شکل اس نے اختیار کیا۔ آہستہ آہستہ ہم اس کا ذکر کریں گے کہ کس کس قسم کے اقدامات کیے گئے کہ یہ واقعے سے نکل کے مکتب کی صورت اختیار کر لے اور یہ میدان اور زمینہ ہو ظہور کے لیے۔ ہم نے عرض کیا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے امام کی شہادت کے بعد جو عزاداریوں کا سلسلہ قائم کیا اور جو یہ گریے کی، یہ نوحے کی، یہ عزاداریوں کی یہ رسم قائم کی، یہ در حقیقت اس تحریک کا حصہ تھی اور اس کا ایک آغاز تھا، اور اس عزاداری کے ذریعے سے اس پیغام کو پہنچنا تھا، اس زمینے کو فراہم ہونا تھا۔ اسی لیے عرض کیا کہ جب ہم عزاداری میں آئیں اور محرم آئے تو ہمارے پیش نظر ایک ہدف اور مقصد ہو ان عزاداریوں کے ذریعے سے، یہ وسیلہ ہیں، ہم ان سے کیا ہدف پورا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر محاسبہ بھی ہو۔ پہلے یہ کہ پہلے ہدف مشخص ہو کہ آیا اس کا ہدف ہے کیا، اور اللہ نے یہ آپ کو فرصت دی ہے اور ہمیں کہ ہم اس سے اس ہدف کو پورا کریں۔ یہ فرصت رہے گی نہیں، یہ فرصت چلی جائے گی۔ اور ہم نے عرض کیا کہ ہم صرف ان عزاداریوں سے اتنا استفادہ نہ کریں کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو یہ تحویل میں دے کر چلے جائیں، بلکہ نہیں، ہم خود حصہ ہوں اس انقلاب کا کہ جو امام علی مقام اس کے ذریعے سے چاہتے تھے۔ یعنی ہمیں ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ عزاداریوں کو شفٹ اور منتقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ اس سے بہت ہی کم استفادہ ہے، اس کا بڑا استفادہ ہے، اور وہ جبھی ہوگا کہ جب ہم یہ سیکھ لیں گے کہ ہمیں فرصت سے استفادہ کرنا ہے، اس کی شناخت اور اس نعمت سے استفادہ کرنا ہے اور اس موقع سے استفادہ کرنا ہے۔ یعنی یہ کہ یہ ایک فرصت ہے میرے پاس اور یہ نکل جائے گی، اور یہ نہیں ٹھہرے گی، یہ بالکل نکل جائے گی۔ پھر دیکھنا یہ ہوگا، اور ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں سے قرار پائیں کہ جو فرصتوں سے استفادہ نہیں کرتے۔ امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ موقعوں سے اور فرصتوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ ان کی علامات میں سے امیر کائنات نے بتایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے اس فرصت سے استفادہ نہ کیا اور اس موقع سے استفادہ نہ کیا تو پھر یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس لیول کے مومن نہیں ہیں کہ جو فرصتوں سے استفادہ کرتے ہیں۔
لہٰذا یہ کہ ہمیں اس فرصت سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے، اس موقع سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی ہے کہ پہلے ہمیں اس کی شناخت ہونی چاہیے، اور اگر ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے تو پھر ہمیں قیام کرنے کی ضرورت ہے اور حرکت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم نے کہا کہ اگر ہمیں یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ یہ ایک فرصت ہے، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اسے ہماری طرف جو ہے منتقل کیا ہے، اس کے لیے اماموں نے اتنی زحمتیں کی ہیں، تاریخ مکتب تشیع جو ہے وہ سرخ ہو گئی ہے، رنگین ہے سادات کے خون سے، اور اسی طرح سے اس دور کے حسینیوں سے زمینیں رنگین ہو گئیں، معاشروں میں حسینی ختم ہو گئے تھے، اتنی قربانیاں اس عزاداری کے سلسلے میں دی گئی ہیں۔ اس کے باوجود پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرہ تشکیل نہیں پایا، حسینی معاشرہ تشکیل نہیں پایا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک پہلو کی طرف ہم نے حرکت کی، ایک پہلوئی حرکت کی، یعنی ہم ایک سمت سے تو آگے رہے، ہم نے دوسری سمت سے غفلت کی ہے، اور دشمن کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں غافل کرے۔ اگر ہم اس سے آشنا نہ ہوئے اور اس کی راہوں سے آشنا نہ ہوئے تو یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ 1400 سال بیت گئے، 1400 سال کا بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے تیاری کے لیے، لیکن 1400 سال بیت گئے، آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے انقلابات ہیں، معاشرہ تبدیل نہیں ہو سکا۔ اصل میں امام علی مقام نے جو بات کی، آپ نے فرمایا میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا میں کسی فرد کی بات نہیں کر رہا کہ کوئی فرد چینج نہیں ہوا، کوئی خوب توجہ کریں، کسی بھی دور کے اندر فرد تو چینج ہوتے رہے، حکومتیں فرد کے چینج ہونے سے نہیں ہوتی۔ حکومت جب تک کہ معاشرہ تبدیل نہ ہو اس وقت تک حکومت قائم نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کے تبدیل ہونے سے، ہم جیسے مختلف قسم کی مثالیں بھی کبھی دیتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے، یعنی کوئی فرد نہیں ہوتا خاص، بلکہ یہ کہ ایک ملت کو آمادہ ہونے کی ضرورت ہے۔ جب تک ملت آمادہ نہ ہو، جب تک ہم قوم نہ بنیں، رش کافی نہیں ہے، لوگوں کی تعداد کافی نہیں ہے، یہ ہجوم ہے، ہجوم سے ملتیں نہیں توجہ کریں، ہجوم سے حکومتیں نہیں بنتی، لوگوں کے رش سے حکومتیں نہیں بنتی۔ اگر یہ بننی ہوتی تو یہ بن چکی ہوتی۔ بہت سارے ممالک جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں، بہت سارے علاقے جو ہیں وہ شیعوں سے بھرے ہوئے ہیں، امام حسین کے چاہنے والوں سے بھرے ہوئے ہیں، تو آپ اپنے یہاں حکومت قائم کر لیتے، آپ اپنے علاقے میں حکومت قائم کر لیتے، آپ اپنے محلے میں حکومت قائم کر لیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محلے میں آبادی تو شیعوں کی زیادہ ہو گئی، محلے میں مسلمانوں کی آبادی تو زیادہ ہو گئی، ہمارے ملک تو بہت سارے ہوئے، مگر ہم ایک ملت نہیں بن سکے۔ اب توجہ کریں، یعنی ملت میں چینج ہونا ہے۔ ہمارے پاس مختلف صورتوں میں حکومتیں بھی ہوئیں، لیکن وہ حکومت بھی حسینی معاشرہ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، حسینی حکومت نہیں کہہ سکتے۔ ایسی بات نہیں تھی کہ شیعوں کے ہاتھ میں کبھی حکومت نہیں آئی، نہیں، شیعوں کے ہاتھ میں بھی حکومت آئی، مگر آپ اس حاکم کو حسینی نہیں کہہ سکتے، حسینی پیروکار نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرہ حسینی نہیں تھا، یہ ظہور کے لیے آمادگی نہ کر سکا، کیونکہ ملت آمادہ نہیں ہے۔ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ بھیڑوں کی طرح ہیں، بھیڑ چال چلتے ہیں، ہجوم ہے، رش ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں ایک ملت ہونے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم ملت نہیں ہوں گے اس وقت تک جو ہے وہ ہم معاشرہ حسینی کو تشکیل نہیں دے سکتے۔ اور ہم نے عرض کیا اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام ہمیں دیا تھا اسی نظام کی ہمیں پیروی کرنی ہے۔ وہ نظام کیا ہے؟ وہ نظام یہ ہے کہ دو شناخت آپ کو ہونی چاہیے۔ ایک شناخت کیا ہے؟ ایک شناخت آپ کی حسینی شناخت ہے، امام علی مقام کو بہتر انداز میں پہچانے، اپنے لیڈر کو بہتر انداز میں آپ کے پاس شناخت ہونی چاہیے۔ معرفت کتنی ہے آپ کے پاس امام کی، آپ امام کس طرح انقلاب لانا چاہتے ہیں، وہ راہیں کیا ہیں، وہ میرے پاس مطالعہ ہونا چاہیے۔ دقیقاً میرے پاس امام کا مطالعہ ہونا چاہیے، امام کے اوپر بیچلر ہونا چاہیے، کربلا کے اوپر ایم فل ہونا چاہیے، کربلا کے اوپر پی ایچ ڈی ہونی چاہیے۔ تبھی تو معاشرے کے اندر انقلابات آئیں گے، تبھی تو لوگوں کے اندر روح حسینی پھونکی جائے گی، تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ معاشرہ کس طرح سے حسینی معاشرے میں تبدیل ہوگا۔ امام حسین کیا چاہتے تھے، ان کی فکر کیا چاہتی تھی؟ ایک ایک بات ہو، ایک ایک چیز کے اوپر بیچلر ہو، ایک ایک چیز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، ایک ایک چیز کے اوپر اسپیشلسٹ لوگ بیٹھے ہیں، محققین لوگ بیٹھے ہیں، پھر کام شروع ہو، اس کے بعد تشکیل معاشرہ
دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا، ہر یونیورسٹی جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر بھی بناتی ہے، اپنے انجینئر بناتی ہے۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں کتنے ڈاکٹر یونیورسٹیوں نے پیش کر دیے معاشرے کے ہاسپٹلز بھرے ہوئے ہیں، بلکہ اتنے لوگ ہیں کہ ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹروں کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ کتنے انجینئر بن گئے ہیں، یہ کہاں سے بنے؟ کہ فلاں یونیورسٹی نے ڈاکٹر بھی بنا دیے ہیں، پروفیسر بھی بنا دیے ہیں۔ تو پھر ہماری عزاداری کیا یونیورسٹی نہیں ہے؟ اگر یونیورسٹی ہے تو ہم میں سے کتنے کھڑے ہو کے یہ کہیں گے کہ میں حسین ابن علی کا مکمل پیروکار بن چکا ہوں، میں پی ایچ ڈی ہوں کربلا کے اوپر، میں یہ برپا کر سکتا ہوں، میں یزیدیت کا آپریشن کرنا بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہوں کہ یزیدیت کو بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں، جانتے ہیں؟ وہ بھی تو ڈاکٹر ہیں، وہ بھی تو انجینئر ہیں۔ کتنی عمارتیں انہوں نے بنائی ہیں، کتنی عمارتیں ان ڈاکٹروں نے بنا دی، کتنے لوگوں کو معالجہ کیا، ان انجینئروں نے کتنی عمارتیں قائم کی۔ ہم نے کتنی حسینی عمارتیں قائم کی ہیں؟ آیا ہم اپنی عمارت بھی بنا سکے حسینی؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ میری آنکھوں پہ قبضہ حسین کا ہے، میری سماعت پہ قبضہ حسین کا ہے، یہ بن چکی ہے، میں اپنے آپ ہی کو تعمیر کر لیتا۔ بالکل اسی طرح سے کہ جب کسی نے آیت اللہ خمینی کے پاس ایک صاحب گیا اور امام خمینی نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں جی جو ہے وہ اسلام کو لاگو کرنا چاہتا ہوں اپنے ملک میں۔ تو انہوں نے کہا آپ اپنے 5 فٹ کے جسم پہ تو لاگو کر نہیں سکے، ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی جب میں 5 فٹ کے جسم پہ حسینی اور حسینیت لاگو نہ کر سکوں تو پھر میں پورے ملک میں کیسے کروں گا؟ پھر میں پورے علاقے میں کیسے کروں گا؟ اور یہ ایک بڑی مشکل تھی، معاشرہ تشکیل نہیں پاتا۔ عزیزان محترم، یہ بہت اہم چیز تھی کہ میں اسے پہچانوں، یعنی ان حسینی راہوں کو پہچانوں، امام علی مقام کے اوپر میں کام کروں۔ ہمارے یہاں میں نے عرض کیا کہ دشمن نے جو سب سے پہلا کام کیا، جہاں ہمیں امام حسین کو پہچاننا ہے، ان کی معرفت ضروری ہے، وہاں شناخت یزید بہت اہم ہے، یزیدیت کی شناخت بہت اہم ہے۔ اگر آپ یزید کو نہیں پہچانیں گے، آپ یزیدیت کو نہیں پہچانیں گے، تو امام حسین کو پہچاننے کے باوجود، آپ حسینی راہوں کو پہچاننے کے باوجود، آپ عزاداری برپا کرنے کے باوجود، آپ گریہ کرنے کے باوجود، آپ ہمیشہ یہ نعرہ لگانے کے باوجود، کون سا نعرہ؟ دم دم علی علی، ہر دم علی علی، یہ سب جگہ نعرہ لگاتے رہیں گے، آپ یہ نعرے لگاتے رہیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ نعرے نہیں لگیں گے، یہ سارے کام ہوتے رہیں گے، یہ علم سب اٹھتے رہیں گے، یہ تعزیے سارے ہوتے رہیں گے، لیکن حسینی معاشرہ تشکیل نہیں پائے گا۔ اور آپ نے دیکھ بھی لیا، یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ میں وہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے کہیں کہ اس کا ثبوت دیں۔ اس کا ثبوت آپ کے سامنے پوری دنیا کہ ہم کب سے یہ کام کر رہے ہیں، ہم کب سے عزاداری نکال رہے ہیں، ہم کب سے یہ جھولے اٹھا رہے ہیں، ہم کب سے یہ تعزیے اٹھا رہے ہیں، ہم یہ کب سے علم اٹھا رہے ہیں، ہم یہ کب سے علم نصب کر رہے ہیں۔ کبھی ہم نے اس علم کو اپنی روح پر بھی نصب کیا ہے؟ گھر پہ نصب کرنے سے نہیں ہوتے معاشرے تبدیل، خوب توجہ کریں، یعنی گھروں پہ نصب کرنا الگ ہے، روح پہ نصب کرنا الگ ہے۔ جب تک یہ علم روح پر نصب نہیں ہوگا، جب تک یہ کربلا روح میں نہیں اترے گی، اس وقت تک معاشرے تبدیل نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو شیطان شناسی کا ہے، اس کی راہوں کی شناخت بہت اہم ہے۔ اور ہم نے عرض کیا تھا کہ جب تک آپ اس کو نہیں بند کریں گے، وہاں پہ مسائل رہیں گے، ہم ان سارے مسائل سے دوچار رہیں گے۔ اور یہی ہوا، دیکھیں دشمن کتنا دقیق تھا، اس نے کتنی حرکت کی ہے نپی تلی، اس نے اتنے بڑے مارکوں کو روک دیا۔ آپ یہ دیکھیے، آپ کیا سمجھتے ہیں اور میں کیا سمجھتا ہوں، حضرت امام علی علیہ السلام نے 83 جنگیں لڑی، اچھا اس کے بعد بھی لڑی، اچھا ایسی شخصیت نہیں تھے جو مبہم ہو، یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا، اچھا کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا میں علی سے زیادہ شجاع ہوں، کسی نے بھی نہیں کیا، اچھا کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں دیا چلے شجاع تو یہ ہیں لیکن عالم میں ہوں، یہ بھی دعویٰ نہیں کیا، تو میں لوگوں کو اس پہلو سے بھڑکا دیتا، یعنی کسی نے یہ بھی دعویٰ بھی نہیں کیا۔ اچھا کسی نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میں علی سے سخی زیادہ ہوں، عبادت گزار زیادہ ہوں، کہیں پہ بھی کوئی ایک چیز ملے تو آپ مجھے بتائیں آج والے پیدا ہوئے کہ نہیں کوئی فرق ان چاروں میں؟ ایسی بات، یہ آج کی بات ہے، جو خود 4 تھے ان میں سے تینوں میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی، آپ نے توجہ کی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ حضرت علی نہیں آ سکے حکومت پہ۔ آپ کیوں نہیں آئے حکومت کے اوپر؟ جبکہ ناشنا تو نہیں تھے، سارے لوگ شناخت یافتہ، سارے لوگ پہچانتے تھے آپ کو،
مشکل کھڑی ہو جاتی ہے معاشرے میں. معاشرہ نہیں پایا تشکیل, وہ علوی معاشرہ تشکیل نہیں پایا. اور جب علوی معاشرہ تشکیل نہ پائے اور کس طرح سے گیا, کتنا تیزی سے زوال آیا, ہم اسی پہ بات کریں کہ کتنا تیزی سے زوال آ گیا معاشرے کے اندر. اور وہ اس کی وجہ یہ تھی, اس راستے کو بلاک کر دیا جہاں سے علوی معاشرہ بنتا ہے. اور وہ راستہ کیا تھا؟ تعلیم. نظام تعلیم کو چینج کر دیں آپ, رہنماؤں کو بھی بغیر رہنمائی کے چھوڑ دیں. یہ رہنمائی کر ہی نہیں سکتے. ہم نے کل عرض کیا تھا کہ یہ سوشولوجی نہیں جانتے, یہ معاشرتی علوم پڑھے ہوئے نہیں ہیں, ان سے لے لیا جائے. دیکھیں توجہ کریں خوب, میں جب بھی بات کروں گا ملت کی عنوان قوم کی, فرد نہیں, قوم. یعنی جو بھی رہبران تھے ان سے یہ سارے علم لے لیے, سائیکلوجی ان سے چھین لی. اب نہیں پڑھیں گے, دینی اسٹوڈنٹ سائیکلوجی نہیں پڑھے گا. سائیکلوجی میں کیا ہوتا ہے؟ شناخت ہوتی ہے انسان کی. یعنی جس کو انسان کی شناختی نہ ہو وہ اس کی تربیت کیا کرے گا؟ آپ توجہ کی. مثال کے طور پہ اگر مجھے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ جو گاڑی ہے, جو میرے پاس جو میرے ہی پاس ہے گاڑی, توجہ کی, مجھے اس کی شناخت نہ ہو تو میں چلاؤں گا کیسے؟ میں اس سے استفادہ کیسے کروں گا؟ میں اس کو اگر یہ خراب ہو جائے تو میں صحیح کیسے کروں گا؟ کر سکتا ہوں میں؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ حالانکہ یہ تو میری ہے. کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی ہے. آپ ہنر تربیت جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ یہ بتائیے. آپ صحیح کرنا جانتے ہیں یا نہیں؟ آپ میکینک ہیں تو صحیح کر سکتے ہیں. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ آپ کی ہے. بیٹا تو میرا ہے, میں تربیت نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کی وجہ یہ کہ میں نے علم تربیت تو پڑھا ہی نہیں ہے. باپ بننا آسان ہے, معلم بننا بڑا مشکل ہے, مربی بننا بڑا مشکل ہے. حالانکہ والدین کے لیے ضرورت اس بات کی تھی. یہ جو بچے وہ لائے ہو دنیا کے اندر, تو صرف یہی والا کام کیا؟ یہ تو سارے لوگ کرتے ہیں, یہ تو حیوانات بھی کرتے ہیں. یہ میرا ہی کارنامہ نہیں ہے. یعنی بچوں کو دنیا میں میں ہی لاتا ہوں, ایک باپ ہی لا سکتا ہے, یہ تو ہر نر لا سکتا ہے. انسان بنانا تھا ہمیں, اس دنیا کے اندر انسان لانے تھے, بچے نہیں لانے تھے. بچے تو سب لا سکتے ہیں, انسان جب لائیں گے اور انسان جب بنائیں گے جب میں خود عالم مربی یعنی عالم ہوں اور مجھے تربیت کے اصولوں سے آشنائی ہو. میں نے یہ پڑھا ہی نہیں, میرے پاس تو فرصت نہیں ہے. یعنی میری ساری جاب جو ہے وہ میری بینک میں ہے, میری ساری جاب کا ٹائم جو ہے وہ میرے کہاں پہ ہے؟ یعنی جو میرا شعبہ ہے اس کے اندر میں مصروف ہوں. یہ میرا شعبہ نہیں ہے, باپ کی ذمہ داری نہیں ہے, ماں کی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی میرا اولاد کو تربیت کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے. جب معاشرے میں اس طرح چھوڑ دیا گیا تو پھر بچوں نے تربیت نہیں پائی, کیونکہ جو جنہیں تربیت کرنی تھی وہ تربیت سے خالی دکھائی دیے. توجہ کیا آپ نے؟ استادوں سے میں نے عرض کیا, اچھا میں نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا, یہ چلا جائے کہاں؟ اسکول. تو اسکول ہی تو جائے گا, میں نے تربیت نہیں کی, یہ اسکول میں سیکھے گا. اسکول میں علم اخلاق چھین لیا گیا. آپ توجہ کریں, یعنی علم اخلاق اسکول میں پڑھایا ہی نہیں جاتا. کون سا کالج ہے جہاں پہ علم اخلاق پڑھایا جاتا ہو؟ کون سی یونیورسٹی ہے جہاں پہ علم اخلاق پڑھایا جاتا ہو؟ فلسفہ اخلاق پڑھایا جاتا ہو؟ یہ اخلاق کیا بلا ہے, یہ اقدار کیا بلا ہیں, انسان کی صفات عالیہ کیا ہیں, انسان کی صفات رذائلہ کیا ہیں, ان کو ارتفاع کس طرح دیا جاتا ہے, یہ انحطاط کیسے پیدا کرتی ہیں, یہ میرے معلم کو بھی نہیں پتا. یعنی نہ میرے والد کو پتا, نہ میرے معلم کو پتا, اور نہ میرے مبلغ کو پتا, رہبر کو پتا. حسینی معاشرہ کیسے بنے گا پھر؟ یعنی جن کے ہاتھوں میں میری تربیت دی گئی, یا تو میرے والد تھے, یا میرے معلم تھے, یا میرا لیڈر تھا, رہنما تھا. یعنی تینوں سے چیزیں وہ چھین لی گئیں, اور صرف ایک مختصر سا تعارف رہ گیا. مختصر سا تعارف تو آپ مجھ سے پوچھ لیں تو میں فوری طور پہ بتاؤں گا. اللہ ایک, پنجتن 5, امام 12, معصوم 14, کربلا کے شہید 72, نبی 3. یہ علم ہے میرے پاس. یعنی دین کا علم جو ہے وہ یہ ہے, گنتیوں پہ ہو کے رہ گیا. یہ نہیں تھا دین. معاشرہ اس سے تشکیل نہیں پاتا. معاشرہ ہم نے کہا محبت سے تشکیل نہیں پاتا. عشق سے معاشرے نہیں بنتے, محبتوں سے معاشرے نہیں بنتے. اگر یہ معاشرے محبتوں سے بننے ہوتے تو یہ معاشرے بن چکے ہوتے. یہ نہیں تھا, ہم نے شناخت نہیں کی. اور وہ کیا تھا؟ تعلیم تھا, شعبہ تعلیم تھا. اس لیے سب سے پہلے بلاک اس کو کیا گیا, اس کو روک دیا جائے.
اگر یہ بلاک کرنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر نظام اسکول کو بدل دیا جائے، نظام مدارس کو بدل دیا جائے، یعنی مدرسوں پہ بھی حملہ اور اسکولوں پہ بھی حملہ، دونوں کو جدا کر دیا گیا، جب یہ دونوں جدا ہو گئے تو معاشرہ تشکیل نہیں پائے گا۔ اب اگر میں یہ چاہتا ہوں معاشرے کو تشکیل دیا جائے، ان دونوں کو ایک کر دیں، ہم نے عرض کیا تھا یہ پہلی وہ چیز، ان دونوں کو ایک کر دیں، کوئی ہے جو یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو اور اپنی فکر کو یہاں پہ منجمد کرے اور اپنی فکر کو یہاں پہ لے کے آئے کہ یہ دونوں ایک ہو جانے چاہیے، یعنی اب معلم جو ہے آپ کا وہ سائیکلوجی بہترین پڑھے ہوئے ہو، علم نفسیات سے آگاہ ہونا چاہیے، اسے علم معاشرتی علوم پہ مہارت حاصل ہونی چاہیے، اسے علم دین کے اوپر مہارت حاصل ہونی چاہیے۔ امامت وہی تو بتائے گا جو امامت کو جانتا ہو۔ کتنے معلم کھڑے ہو کے بات کر سکتے ہیں امامت کی، اس سے آشنائی رکھتے ہیں، نظام امامت کو پہچانتے ہیں، امامت عقیدہ ہے یا نظام ہے، کتنے لوگ ہیں جو کھڑے ہو کے بتائیں گے؟ اور اگر عقیدہ ہے تو کیا مطلب مسئلہ ہے اس کا، اور اگر نظام امامت نظام کا نام ہے تو پھر کیا ہے یہ؟ پھر ہم قائم بھی نہیں کر سکے۔ حالانکہ حضرت زہرا، ہم نے عرض کیا، حضرت زہرا نے جس نقطے کو پہلی دفعہ اور اس کے توجہ کریں ایسے نازک مرحلے پہ اٹھایا، بالکل ابتدا میں اٹھایا تاکہ آنے والے لوگ سمجھ لیں، فرمایا ولایتنا نظام للملہ، ہماری ولایت تو لوگوں کو منسجم کرتی ہے، ملت بناتی ہے۔ آیا تم ملت بن گئے ہو؟ اگر نہیں بنے تو پھر اپنے آپ کو مولائی کیوں کہلاتے ہیں ہم؟ حضرت زہرا تو کہہ یہ رہی ہیں ہماری ولایت ملت بناتی ہے اور ملت ہی معاشرے تشکیل دیتے ہیں، ہماری ولایت کے پرچم تلے آنا ضروری ہے، مولائی کہلوانا ضروری نہیں ہے، ولایت کے پرچم تلے آنے سے ولایت توجہ کریں، اہل ولایت بنتا ہے انسان۔ اسی وجہ سے پیغمبر کے جانے کے بعد پیغمبر ساری چیزیں خوب توجہ کریں، پیغمبر چلے گئے ایک اسلامی معاشرہ چھوڑ کے، یہ تو سارے جنگلی تھے، سارے جنگلی لوگ تھے، قرآن نے ان کو کہا ہے ضلال مبین۔ ضلال مبین کا مطلب کیا ہے؟ ضلال مبین کا مطلب یہ ہے کہ جہاں گناہ افتخار ہو، یعنی گناہ کرنا افتخار سمجھا جائے۔ پرچم کہاں پہ لگایا جاتا ہے؟ افتخاری کا تو نشان ہوتا ہے پرچم۔ اب آپ کو جو جانتے ہیں اس بات کو وہ بہتر جانتے ہیں کہ پرچم کیوں لگائے گئے تھے وہاں اور کس چیز کے پرچم لگے ہوئے تھے۔ افتخاری تو تھا جبھی تو پرچم لگایا جاتا تھا، آج تو چھپ کے ہوتے ہیں وہ کام، کل پرچم لگے ہوئے تھے۔ پرچم لگتا ہے اسی وجہ سے کہ اپنا اظہار کرنا اور اس کے اوپر افتخار کرنا، پرچم بنتا ہے افتخاری کے لیے، اپنی بقا کے لیے ہے، پرچم ہے ہی نشانی اس بات کی، آپ اپنا تشخص چاہتے ہیں پرچم کی وجہ سے۔ ہزاروں پرچم لگے ہوئے ہیں، اگر پرچم پاکستان دیکھیں گے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ہمارے ملک کی بات ہے، یہ ہمارے ملک کا آدمی ہے، جو بھی اس کے نیچے آپ اسے نہ جانتے ہوں آپ کو فوری طور پہ پتہ چل جائے گا یہ پاکستانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پرچم پاکستان کے کیونکہ نشانی ہے، وہ علامت ہے۔ وہاں پہ بھی ایسے ہی تھا، گناہ نشانی بن گئے تھے افتخار کی، اس طرح سے معاشرہ ختم ہو گیا تھا۔ ایسے معاشرے کو پیغمبر نے کہاں پہنچایا؟ اس نقطے پہ پہنچایا کہ ہم نے مکے کو فتح کر لیا، مدینے میں بھی حکومت بنی اور مکے کو بھی ہم فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سارے جنگلیوں کو ہم نے ملت بنا دیا تھا۔ پیغمبر نے پتہ ہے کیا کیا کام کیے؟ پیغمبر نے وہی کام کیے جو ساری زندگی سارے حضرت عیسیٰ کے بعد سارے شیطان کرتے رہے، ان سب کو لائن سے ہٹاتے رہے، ان کا نظام تربیت انہوں نے خراب کر کے رکھ دیا تھا۔ پیغمبر نے ان سب کو جمع کیا، کیا کارنامہ انجام دیا؟ اب میں آپ کو بتاؤں، پیغمبر نے جو کام کیا میں وہ بتاؤں جو پیغمبر کے بعد ہوا، اسی معاشرے کو تبدیل کر دیا۔ 50 سال میں امام حسین شہید ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو زوال میں لے آئے، نیچے لے آئے، اسی معاشرے کو ختم کر دیا جو سارے جنگلی تھے۔ پیغمبر نے سب کو مسلمان بنایا، سب کو فاتح بنایا، مکے کا فاتح بنایا، مدینے کے فاتح بنائے، حکومت اسلامی ان کے حوالے کی۔ اس کے بعد بھی 50 سال کے بعد امام حسین قتل ہو گئے۔ کیسے ہوئے؟ خوب توجہ کریں، تبدیل ہوا نظام فوری طور پہ۔ پیغمبر کے جانے کے بعد حدیث پیغمبر پہ پابندی لگا دی، پیغمبر کی کوئی بات نہیں کر سکتا، یہ نظام پہ پابندی۔ تعلیم کہاں سے ملے گی آپ کو؟ آپ کو سسٹم کہاں سے ملے گا؟ آپ انسانوں کی ہدایت کے لیے جو نظام بنایا اللہ نے،
وہ کہاں سے ملے گا؟ کہ قرآن سے۔ تو قرآن کی تفسیر کون کرے گا؟ کہ پیغمبر پہ تو پابندی لگا دی ہے، روک دیا، بلاک کر دیا۔ دیکھیں شیطان نے پہلا کام کیا کیا، نظام تعلیم پہ پابندی لگا دیا۔ پھر آپ اس تعلیم میں جو چاہے کریں، نسلوں کو تباہ کر دیں، پھر یہی سمجھیں گے یہی ترقی ہے، یہی انسانیت ہے، یہی عروج ہے، یہی کمال ہے، پھر انسان یہاں پہنچ جائے گا۔ 100 سال پیغمبر پہ پابندی لگا دی، حدیث نہیں بات کریں گے کوئی اہل بیت کے۔ جب 100 سال پیغمبر کے اوپر پابندی لگے گی ان کی بات پہ، تو سیرت پیغمبر تو ختم ہو گئی معاشرے سے۔ سیرت میں تو سب کچھ تھا، سیرت پیغمبر تو آپ کو چھین لی۔ اب میں اپنے آپ کو یہ کہوں کہ جی میں سنی ہوں، اب آپ سنی کہاں سے آئے؟ سنت تو ہے ہی نہیں کوئی۔ اب میں آپ کو کہوں کہ جی میں شیعہ ہوں، تو شیعت کہاں سے لی؟ یہ تو کرم کریں آپ، یہ اہل بیت کا کرم ہے مکتب کے اوپر کہ انہوں نے پیغمبر کی سنت کو اسی طرح محفوظ رکھا، ان پابندیوں کے باوجود بھی، کہ اگر کوئی پیغمبر کی بات کرتا تھا تو کوڑے کھانے پڑتے تھے۔ پیغمبر کے نظام کو بدلا، پیغمبر پہ پابندی لگائی، پیغمبر کی ایک چیز بھی آگے بڑھنے نہ دی۔ اچھا پھر کیا کیا؟ خوب توجہ کریں، پہلی حکومت، دوسری حکومت، تیسری حکومت، چوتھی حکومت، مختلف انداز سے نیچے آئے، نظام تعلیم تبدیل کر دیا، اس کے اندر مختلف تبدیلیاں کی۔ کیا تبدیلیاں ہوئیں؟ تبدیلیاں یہ کی، تاریخ کو بدل کے رکھ دیا، یعنی جتنے بھی بزدل تھے ان سب کو بہادر بنا دیا، شخصیت سازی۔ وہ توجہ کریں، یعنی جو بزدل تھے انہیں بہادر بنا دیا گیا، انہیں سب کو جو یعنی اسلام کے خلاف لڑتے رہے وہ سارے کے سارے سیف اللہ بن گئے۔ توجہ کیا آپ نے؟ وہ سب کے سب بہادر کہلانے لگے، تاریخوں کو بدلا، شخصیتوں کو بدلا، نظام کو بدلا، تعلیم کو بدلا۔ اچھا پھر کیا کام کیا؟ پھر کیا ان کو عرب اور عجم میں تبدیل کر دیا جائے، عرب اور عجم میں تبدیل کر دیا جائے۔ پہلے مرحلے میں نظام تعلیم کو خراب کر دیا، نظام خراب کیا، تاریخیں بدل دیں، شخصیتیں بدل دیں۔ دوسرے مرحلے میں کیا کیا؟ دوسرے مرحلے میں قبیلوں میں تقسیم کر دیا، میں تو سید ہوں، آپ مجھ سے بات نہیں کر سکتے، آپ غیر سید ہیں، میں تو بھٹو ہوں، میں تو جتوئی ہوں، میں تو فلاں اس سے ہوں، میں تو قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ یعنی شخصیت اب امت نہیں تھی، اب امت کو بانٹا ہے، قبیلوں کے اندر تقسیم کیا، کیونکہ شیطان وارد ہو چکا تھا، تمہیں قبیلوں میں بانٹے گا، تمہیں ذاتوں میں بانٹے گا۔ مگر پیغمبر کے یہاں بھی یہی تھا، قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اے بھٹو قوم کے لوگوں نماز پڑھا کرو۔ قرآن نے ایسی کوئی بات کی؟ اے پیغمبر کے سید سادات لوگوں، پیغمبر کی نسل سے وابستہ لوگوں، قرآن نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنو، کہاں ہے تشخص میری قوم کا؟ کہاں گیا؟ معاشرہ ایسے بنتا ہے، ہم اپنے آپ ہی کو سنبھالتے رہتے ہیں، میرا تشخص خراب نہ، آپ کا تشخص ایمان ہے۔ امت جب بنیں گے آپ، اگر میں یہی کرتا رہوں گا، بس اتنا سا تعارف کافی ہے کہ تعارف ہو، لیکن ان میں تقسیم کر دیا گیا ملتوں کو۔ اچھا تیسرے مرحلے میں کیا کام کیا؟ حکومت، خوب توجہ کریں، حکومت اقربا پروری بن گئی، اقربا پروری، رشتہ دار ہو، بس رشتہ داروں کو نوازو، جو بھی بھانجا ہو، بھتیجا ہو، داماد ہو، سب کو حکومتوں میں لے آؤ۔ یہ سب حکومت میں آ گئے، یعنی باقی کوئی نہیں ہے۔ کہ نہیں یہ کون ہے، وزیر کون ہے؟ کہ یہ میرے چچا ہے۔ کہ یہ آپ کے چچا ہے؟ کہ یہ وزیر اعلیٰ کون ہے؟ کہ یہ ماموں ہے۔ یہ فلاں وزیر کون ہے؟ کہ یہ بھتیجا ہے، یہ بھانجا ہے۔ یعنی حکومت یہ ہو کے رہ گئی تھی، جہاں پہ سیاست رشتہ داری بن گئی تھی، اس میں تقسیم کیا گیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ملوکیت میں تبدیل ہوئی، حاکم نے ملوکیت میں تبدیل کیا۔ ملوکیت کیا ہوتی ہے؟ خاندان، یہ فلاں خاندان والے حکومت کرتے رہیں گے ساری زندگی۔ کیوں کرتے رہیں گے؟ بنی امیہ خاندانی سیاست، بنی عباس خاندانی سیاست، یعنی کوئی اور نہیں بنے گا، نہیں اور قابل نہیں ہے کہ نہیں یہی بنیں گے۔ یہ ملکوتیت، یہ ملوکیت ہے، یہ تبدیل کر دیا۔ پھر معاشرہ کیسے بنے گا؟ عام ملوکیت میں تبدیل ہو گئے۔ حسینیت ملوکیت کے خلاف ہی تو کھڑی ہوئی تھی، یعنی آج ہم
حسینیت کے زندہ باد ہونے کا ہی تو وہ منا رہے ہیں۔ عزاداری کیا ہے؟ حسین کی جیت کا اعلان۔ عزاداری کیا ہے؟ یزید کے حال کا اعلان۔ تو یزید کیا چاہ رہا تھا؟ یزید ملوکیت ہی تو ہے، یعنی کیا؟ یعنی ایک خاندان والوں کی حکومت۔ تو اب ہمیں اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے، ہم جن لوگوں کی حکومت میں رہ رہے ہیں کہیں وہ خاندانی لوگ تو نہیں ہیں؟ ہم بھی خاندانوں میں گرفتار ہوئے ہیں، یہ خاندان والے حکومت کرتے رہتے ہیں۔ کیا پاکستان میں ان سے زیادہ کوئی قابل نہیں ہے؟ ان سے زیادہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے؟ ان سے زیادہ کوئی متقی نہیں ہے؟ ان سے زیادہ پرہیزگار کوئی نہیں ہے؟ ان سے زیادہ حسینی کوئی نہیں ہے؟ ہم خاندانوں کا شکار تو نہیں ہو گئے؟ اگر خاندانوں کا شکار ہیں تو لاکھ کہتے رہے حسین زندہ باد، عمل سے کہہ رہے ہیں یزید زندہ باد، کیونکہ یزید یہی چاہتا تھا۔ بنی امیہ نے ساری زندگی یہی کام کیا، بنی عباس نے ساری زندگی یہی کام کیا۔ حسین نعروں سے نہیں آتے، یعنی ہم جب حکومت کو قائم کرتے ہیں تو خاندانوں کی بات کرتے ہیں، پھر خاندانوں کے نعرے لگاتے ہیں، پھر طبقوں کی بات کرتے ہیں، پھر ہم اس کی بات نہیں کرتے کہ نظام امامت کا سسٹم کیا تھا، وہ ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ کوئی ہے جو ان خاندانوں کے خلاف کھڑا ہو؟ ہم نہیں کھڑے ہو سکتے تھے، ہم شیعہ اتنے نہیں ہیں کہ ہم اپنا ایک ایم این نہیں بنا سکتے، ہم اپنا ایک کونسلر نہیں بنا سکتے بعنوان اس کے کہ یہ حسینی نمائندہ ہے۔ نہیں، یہ فلاں پارٹی کا نمائندہ ہے، وہ فلاں پارٹی کا نمائندہ ہے، یہ فلاں پارٹی کا نمائندہ ہے، تو پھر حسینی نمائندہ کہاں ہے؟ یعنی خاندانوں کے پیچھے چلتے رہو گے۔ یہی ملوکیت ہے۔ جب یہ ختم ہی نہیں کریں گے، بالکل اسی طرح سے آپ لاکھ مجھے کہتے رہیں کہ یہ دوا لے لیجئے، یہ دوا لے لیجئے۔ مجھے زکام ہوا ہے، اگر مجھے زکام ہو اور آپ کہیں یہ دوا لے لیجئے فائدہ پہنچا، میں دوا بھی لیتا رہوں اور ٹھنڈا پانی بھی پیتا رہوں اور بد پرہیزی بھی کرتا رہوں، تو یہ زکام چلا جائے گا؟ میرا مرض باقی رہے گا۔ نعرے لگانے سے نہیں ہوتا، حسین کے راہ پہ چلنے سے صرف یہ کام نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے عرض کیا کہ مسئلہ ہدایت دو چیزوں پہ قائم ہے۔ شناخت، ہمیں دیکھنا ہوگا ہم یزیدیت میں تو گرفتار نہیں ہیں، ہم نظام یزیدیت میں تو گرفتار نہیں ہو گئے۔ ہم نے کتنوں نے مطالعہ کیا، اگر ہمارے کالجوں میں اسی لیے تو پڑھایا نہیں گیا یہ کہ اگر تمہیں یزیدیت پڑھا دی جائے، اگر تمہیں دشمن شناسی پڑھا دی جائے تو آج یہ خاندان تمہارے اوپر حکومت نہیں کرتے، پھر حسین ابن علی تم پہ حکومت کرتے، پھر یہ خراب نہ ہوتا معاشرہ۔ کیونکہ یہ مسئلہ کھڑا ہوا، اس وجہ سے مسائل کھڑے ہوئے۔ تو تعلیم، شخصیت خراب، طبقاتی نظام میں تبدیلیاں، اور اسی طرح سے خاندانوں کی حکومت، اقربا پروری، رشتہ داریاں، یہ سب جب حکومتوں میں آئیں تو پھر جو ہے حسینی معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا۔ دوسری بات ثقافت، توجہ کریں، ثقافت میں سے ایک زبان ہے۔ زبان جو ہے، زبان یہ خود کسی کی ثقافت کو لے کے آتی ہے۔ اس لیے قرآن نے آپ کو نماز سندھی میں پڑھنے کی اجازت نہیں دی، نماز اردو میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نماز کسی اور زبان میں پڑھنے کی، کیوں آپ سے کہا عربی پڑھو؟ اللہ کو سندھی سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کو اردو سمجھ نہیں آتی، اللہ کو پنجابی سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کو دوسری زبانیں سمجھ میں نہیں آتی؟ نہیں، کیونکہ یہ ثقافت لے کے آتی ہے، تمہاری فکر کو الہی بناتی ہے۔ آپ توجہ کریں، یعنی جیسے ہی آپ شروع کرتے ہیں عربی میں، زبان آپ توجہ کریں، انسان زبان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، جو آپ کی زبان ہوگی وہی ثقافت ہوگی۔ آپ چاہے اسے تسلیم کریں یا تسلیم نہ کریں، آپ جس زبان میں بات کریں گے اس کی ثقافت آپ کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں دشمن نے عربی کو ختم کیا، فارسی کو ختم کیا، تاکہ وہ معاشرہ تشکیل نہ پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب عربی میں بات ہوگی، عربی میں گفتگو ہوگی تو حسین ابن علی کی زبان ہے، ثقافت حسین داخل ہوگی، ثقافت دین داخل ہوگی،
علی کس میں بات کرتے تھے؟ کہا عربی میں. حسن کس میں بات کرتے تھے؟ کہا عربی میں. توجہ کیا آپ نے؟ تو ثقافت ائمہ ان کی زبان سے وارد ہونی تھی. اسی لیے زیارت آپ سے نہیں کہا آپ کسی اور زبان میں پڑھیں، کہا السلام علیکم یا ابن رسول، عربی میں بات کریں. قبر میں بھی سوال ہے تو عربی میں. کیوں؟ اس لیے کہ ثقافت میں جیتا ہے انسان، زبان کے ساتھ جیتا ہے انسان. اسی لیے دیکھا دشمن چلا بھی گیا یہاں سے، پھر بھی نہیں گیا. ہماری زبان ملی اردو ہونے کے باوجود ہم کس کے ملازم ہیں؟ ہم کس کے خادم ہیں؟ ہم کس کے ساتھ جیتے ہیں؟ ہماری فکر کیا ہے؟ ہماری فکر اردو والی ہو گئی کیونکہ اس کو ہٹایا گیا، وہ زبان لائی گئی کیونکہ زبان ثقافتیں لے کے آتی ہے. زبان فکر میں اب ہمارا ہر چیز بھی امریکائی ہوگی، ہماری ہر چیز برطانوی ہوگی کیونکہ وہ لے کے آتی ہے چیزوں کو اندر. پھر ہمارا کچن ہوگا تو امریکن ہوگا، پھر ہمیں پاکستان سے محبت نہیں ہوگی، اسلامی چیزوں سے محبت نہیں ہوگی. پھر ہم معاشرہ کیسے تشکیل دیں گے؟ پھر ہم ملک کو ترقی کیسے دیں گے؟ اس لیے کہ جنہیں ترقی دینی ہے وہ تو پڑھ لکھ کے جا رہے ہیں، وہ تو یہاں سے بھاگ رہے ہیں، وہ تو پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے. کیوں؟ اس لیے کہ زبان ان کو کھینچ کے وہاں لے جا رہی ہے. کیونکہ انسان اپنی زبان کے ساتھ جیتا ہے عزیزان محترم، اور معاشرہ تشکیل پاتا ہی نہیں ہے. ثقافتوں کو تبدیل کر دیا، زبانوں کو تبدیل کر دیا. میرا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، سوچنا، تہذیب، تمدن، یہ سب تبدیل کر کے رکھ دیا. حسینی ثقافت نہیں رہی، حسینی ہماری تہذیب نہ رہی. جب وہ تہذیبیں تبدیل ہو گئی تو پھر اسلامی معاشرہ تشکیل نہ پایا. اور یہ کارنامہ انجام دیا گیا، پلاننگ کے ساتھ یہ کام انجام دیے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں، خوب توجہ کریں. اور یہ کام آسان ہوتے ہیں، بہت ہی آسان ہوتے ہیں. یہ کب آسان ہو جاتے ہیں یہ کام؟ اس وقت آسان ہو جاتے ہیں یہ کام کہ جب ان کے اوپر سے رہنما کو ہٹا لیا جائے. رہنما اگر آپ چھین لیں گے، کیونکہ محافظ آپ نے چھین لیا. بالکل اسی طرح سے کہ اگر کسی شخصیت کو مارنا ہو تو پہلے آپ اس کے محافظ کو مار دیں. جب محافظ مر جائے گا پھر آپ کچھ بھی کریں. جب چوکیداری نہیں، جو محافظ ہی مر گیا تو پھر آسان ہوتا ہے حملہ کرنا. ائمہ کو کیوں مار رہے تھے؟ ائمہ کو کیوں شہید کر رہے تھے؟ وہ تو زندان میں. آپ زندان میں بھی چین لینے نہیں دیتے، آپ زندان میں بھی ان کو مارتے. اس کی وجہ یہ ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ محافظ ہیں. جب تک یہ زندہ رہیں گے اس وقت تک نہ نماز میں تبدیلی ہوگی، نہ روزے میں تبدیلی ہوگی، نہ حج میں تبدیلی ہوگی، کسی بھی چیز میں تبدیلی ہونے نہیں دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، یہ سب کے سب محمد. آپ نے توجہ کی؟ یعنی یہ تبدیل ہونے نہیں دیں گے. اسی وجہ سے سقیفہ کیا ہے؟ سقیفہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ نعرہ پہلے لگ چکا تھا، یعنی ابھی پیغمبر موجود ہے. یہ کیا چیز ہے کہ ہمارے لیے تو کتاب کافی ہے، یعنی رہبر کو ہٹا دو. یعنی اسی دور میں پلاننگ شروع ہو گئی. اگر رہبر نہیں ہوگا تو پھر تشخیص نہیں ہوگی. خود توجہ کریں، رہبر نہیں ہوگا تو تشخیص نہیں ہو سکتی. پھر آپ جو جی چاہے کریں. حضرت علی کو اسی لیے ہٹا دیا تھا، باقی ائمہ کو اسی لیے ہٹایا تھا کہ اگر یہ ہٹ گئے تو پھر کام کرنا آسان ہو جائے گا. اسی لیے فرمایا العلماء حصون الاسلام. علماء ہیں قلعہ، علماء قلعہ ہیں. علماء تو رابطے میں نہیں آپ سے، آپ علماء سے رابطے میں نہیں ہیں، آپ علماء کو لیڈر نہیں مانتے، آپ ان کے پیچھے نہیں چلتے، وہ آپ کو نہیں اپنی امت مانتے. ہم نے یہی عرض کیا، دونوں کو جدا کر دیا ایک دوسرے سے. العلماء حصون الاسلام، یہ قلعہ ہے اسلام کا. پھر کیا کیا گیا؟ کیونکہ جب علماء ہٹ گئے، پھر جب وہ ہٹ گئے تو پھر مشرکوں کی اولادیں آ کے ممبروں پہ بیٹھنے لگی. پھر وہ خلیفہ رسول ہو گئے. یعنی جو کعبے میں پیدا ہوا تھا وہ گھر میں تھا، جو مشرک کا بیٹا تھا وہ. کیا یہ صحیح تھا؟ یہ کیسے کیا؟ معاشرہ تبدیل ہو گیا. اب لیڈر نہیں ملیں گے آپ کو صاحب تقوی. اب ہمیں عادت ہو گئی 1400 سال میں. اب ہم پارٹی پرست ہیں، اب ہم تنظیم پرست ہیں، اب ہم قبیلہ پرست ہیں، اب ہم قوم پرست ہیں. تو یہ تو ساری نشانیاں ان کی ہیں، یہ تو ساری نشانیں یزیدیت کی ہیں. حسینی صفت کیا ہے اس میں؟ کیا یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اور ہم ہر سال آ کے زداری کرتے ہیں اور اس پہ پھر قیام نہیں کرتے، پھر ہم اس پہ حرکت نہیں کرتے کہ چلو پچھلے سال ہو گئی تھی یہ غلطی، اب کے نہیں ہونی چاہیے، اب کے تبدیل ہو جانا چاہیے، نظام یزیدیت تبدیل ہو جانا چاہیے، اب حسینی معاشرہ تبدیل ہو جانا چاہیے، اب وہ ستون قائم ہو جانے چاہیے، اب وہ بنیادیں رکھ دی جانی چاہیے. لیکن اگر ہم نے آغاز ہی نہیں کیا، ہم نے کام ہی نہیں کیا اس کے اوپر، تو پھر مشکل ہوتا ہے.
اسی لیے پھر شخصیتوں کو تبدیل کر دیا. آپ یقین کیجئے ایسی ایسی شخصیتیں آ کے خلافت پہ بیٹھی اور رسول اللہ کے وارث کہلانے. یزید سے بدتر کون ہوگا آپ کے لیے؟ یزید سے بڑی مثال کیا ہے آپ کے سامنے؟ یہ یزید کیسے آ گیا؟ جگہ فراہم ہوئی نا، لوگ آمادہ ہوئے نا. حضرت علی کے بارے میں کیا بات کر رہے تھے؟ ہم عرب، ہم نہیں، قریش کا ہونا چاہیے حاکم. کیوں ہونا چاہیے بھائی؟ پیغمبر تو بنا کے گئے، آپ ابھی سے ہی اس میں بٹ گئے. ہم مہاجر ہیں، ہم انصار ہیں، ہمارا یعنی آپ ابھی سے ہی بٹ گئے. یہیں سے معاشرہ ٹوٹنا شروع ہو گیا، ملتیں تقسیم ہونا شروع ہو گئی. منا امیر، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ ملایا، منا امیر و منکم امیر، تمہارا بھی ایک امیر ہو ہمارا بھی ایک امیر ہو، یہ وہ فکر تھی. آپ صدر بنا لیں اپنا، ہم وزیر اعظم بنا لیتے ہیں، دونوں کی حکومت چلتی رہے گی. یہ تو فکر یزیدی ہے. لائق لوگ کہاں چلے گئے؟ تقوی والے کہاں چلے گئے؟ امام حسین کی سیرت پہ عمل کرنے والے کہاں چلے گئے؟ کیا زمانے کے اندر وہ لوگ موجود نہیں ہیں؟ یہ ساری چیزیں موجود تھیں. 1400 سال میں ہمیں یہاں پہنچا دیا ہے کہ اگر اب بتانے والا بتاتا بھی ہے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. پتہ نہیں شاید کوئی ہم سے متعلق نہیں ہے بات یہ، کیونکہ ہمیں تو تھوڑی سی بھی بات گہری ہو جائے تو ہمیں نیند آنے لگتی، ہم سے نکلا ہی نہیں جاتا. کیونکہ اب ہم اتنے پھنس چکے ہیں، اگر میں چاہوں بھی نکلنا تو مجھ سے نکلا ہی نہیں جا رہا. اب نہیں نکلا جاتا، اب مجھ سے چھوڑا نہیں جاتا. مجھے تو عادت ہو گئی ہے. بالکل آپ نے دیکھا اس آدمی کو جس کو سگریٹ کی عادت ہو جائے، آپ اسے لاکھ بتاتے رہے جی یہ کینسر ہوتا ہے، ہر پاکٹ کے اوپر لکھا جی یہ کینسر، وہ ہوا کرے، کینسر میں مر جاؤ گے، خود مر جائیں. آپ کو پتہ یہ سارے شوگر والے جو ہیں ان کو کہا ہے کہ بھائی یہ نہ کھائیں آپ مٹھائی. یہ کبھی بیوی سے چھپ کے کھا رہے ہیں، کبھی فلاں سے چھپ کے کھا رہے ہیں، کبھی جب دیکھ لیتے ہیں کہ اب چھپنے کی جگہ نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی بات بنا لی کہ جی یہ تو نیاز ہے. خود تو امام حسین نے کہا ہے کہ نیاز تو بنا کے اسے کھا لو تو پھر کچھ نہیں ہوگا. امام نے کوئی ایسی بات کی ہے؟ اگر آپ کے لیے یہی تو امام نے سکھایا ہے کہ عقل سے فیصلے کرو نا، جذباتی اور احساساتی فیصلے نہیں کرو. اگر کوئی چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے تو بچو، پیچھے ہٹو. حسینیت یہی تو سکھاتی ہے. یزیدیت سے کیوں امام کہتے ہیں کہ نہیں، قبول کیوں نہیں کرتے امام یزیدیت کو؟ قبول کیوں نہیں کرتے؟ کہ اس لیے کہ انسانیت کے لیے نقصان دہ، خسارہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم غرق ہو چکے ہیں قبیلوں کے اندر. ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو پھر شناخت کافی نہیں ہے. اور اس کے لیے ہم نے عرض کیا کہ پھر نظام کے بعد تعلیم، طبقات، معیشت کے اوپر قبضہ. معیشت ان کے ہاتھ میں چلی گئی، آپ کے ہاتھ. میں تو ملازم ہو کے رہ گیا ہوں. ہم نے کل عرض کیا تھا کہ میں تو ملازم ہوں کسی کا. ملتیں ملازم ہو کے رہ گئی ہیں. ملازم فکر ہے. ملازم لوگ تو آزاد نہیں ہو سکتے، یہ آزادانہ سوچ نہیں سکتے. تدبر، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تدبر کرو، تفکر کرو. وہ ملت تفکر کر ہی نہیں سکتی جس کی آئیڈیالوجی اس سے چھین لی گئی ہو، جس کا نظام تعلیم اس سے چھین لیا گیا. وہ فکر نہیں کر سکتی کیونکہ وہ تو پیشہ ورانہ تعلیم پاتے ہیں. پیشہ ورانہ تعلیم کا مطلب ہی ملازمت ہے. کتنے لوگ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ جی میں ڈاکٹر اس وجہ سے بن رہا ہوں تاکہ میں انسان شناس، انسان ساز اور جو ہے میں قوم و ملت کی خدمت کروں. اور یہ والا آخری جملہ ہے کہ قوم و ملت کی خدمت کروں، ہو سکتا ہے یہ کہنے میں ہو لیکن عمل میں کتنے پائیں گے؟ اچھا یہ میں بار بار جو ڈاکٹر کی مثال دیتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹر ہی یہ والا کام کرتے ہیں، خدا نخواستہ یہ کوئی پیشے کی ہم سے وہ ہے نہیں. ایک مثال کے طور پہ کسی کی توہین کرنا مقصود نہیں ہے کہ کسی پیشے کی، بلکہ ایک ملت کی بات ہے. واقعاً بہت سارے ڈاکٹر ایسے ہی ہوں، خدمت گزار ہوں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کون سے لوگ کتنی خدمت انجام دیتے ہیں، کتنا مفت علاج کرتے ہیں لوگوں کا. بعض لوگوں کے مہر ہی اس پہ ہیں، یعنی خواتین اتنی زبردست ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے شوہروں کے مہر بھی رکھے، وہ ڈاکٹر ہیں تو انہوں نے یہ کہہ کے رکھا ہے کہ آپ اتنے مریضوں کا علاج مفت کریں گے، یہ میرا مہر ہے.
یہ تربیت یافتہ خواتین ہیں. آپ اتنے لوگوں کے مفت گھر بنوائیں گے، یہ میرا مہر ہے. آپ اس خاتون کو کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے شوہر سے یہ بات کر رہی ہے. آپ اس اعلیٰ لیول پہ، اس پوسٹ کے اوپر ہیں. آپ اتنے بے گناہ لوگوں کو آزاد کرائیں گے. آپ ایس پی ہیں، ڈی ایس پی ہیں، آپ اس لیول پہ ہیں. آپ کو کمشنر بنایا ہے، آپ ڈپٹی کمشنر ہیں یہاں کے. آپ اتنے علاقوں کو مفت یہ کام کریں گے، یہ مفت سہولتیں دیں گے، یہ مفت مومنین کی خدمت کریں گے. یہ میرا مہر ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے پیدا ہوئے؟ اور یہ ایک بڑی مشکل. اگر ہم نے اس پہ نہیں سوچا اور نہیں کام کیا، اور پھر عرض کیا معیشت پہ قبضہ نہیں ہوتا. آج آپ اگر کہیں بھی تو آپ کی، اگر میں یہ کہوں کہ جی امریکہ کی مصنوعات نہ پئیں، استعمال نہ کریں، آپ بھی کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، لیکن کہاں بچیں گے؟ آپ یقین کیجئے، میں کراچی سے سوار ہوا، مجھے ایک شہر جانا تھا پنجاب کے. میرے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ جی مجھے پانی پینا ہے. ایک بوتل پانی کی ہمیں نہیں ملی جو پاکستان کی بنی ہوئی. پورے اسٹیشنوں پہ ایک بوتل پانی کی نہیں ملی. میں نے کہا بیٹا جوس پی کے گزارا کر، پانی نہیں پینا، پیاس سے مر جانا مگر پانی نہیں پینا. آپ کو نہیں ملے گا، مجبور کر دیا ملتوں کو. اچھا چلو میں نے نہیں پی، وہ بچہ ہے، کتنی دیر برداشت کرے گا؟ میں برداشت کر لوں گا، آپ برداشت کر لیں گے، دوسرا برداشت کر لے گا، لیکن کتنے لوگ برداشت کر سکتے ہیں؟ ہر انسان کی برداشت کی ایک حد ہے، ہر انسان کی معرفت کی ایک حد ہے. آپ کو چیزیں نہیں ملیں گی، آپ کو صابن نہیں ملے گا. آپ ابھی سپر اسٹار چلے جائیں، اگر آپ چاہیں بھی کہ نہیں بھائی میں امریکہ کے خلاف چیزیں جو ہیں، جو امریکہ کی مصنوعات ہیں نہیں استعمال کروں گا، میں یہودیوں والی مصروفات استعمال نہیں کروں گا، تو وہ بیچارہ آپ سپر مارکیٹ میں آپ کو کوئی چیز ہی نہیں ملے گی. شیمپو پہ ہاتھ ڈالیں گے وہ ان کا، صابن پہ ہاتھ ڈالیں گے وہ ان کا، آپ پیزا پہ ہاتھ ڈالیں گے وہ ان کا، آپ باہر چائے پینے چلے جائیں وہ ان کا، ہر چیز آپ کو ان کی ملے گی. معیشت ان کی ختم کر دو. اور یہ سارا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ وہاں کسی کا ٹیکس کے حوالے سے، کسی کی خود سرمایہ داری ہے یہاں پہ، اور کسی کا صرف نام چلتا ہے، بعض کا نام چلتا ہے صرف. آپ نے ہمارا نام لیا تو اس کے پیسے دیں. آپ کوکو کولا ہے، پیپسی، اور بھی جو آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے، نام کی ضرورت نہیں. توجہ کیا آپ نے؟ جب ہم سب کچھ ان کا پیتے ہوں، جب کھاتے پیتے ہوں، تو کیا کھانا پینا جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتا؟ آواز دی قرآن نے، کیا کہا؟ فرمایا کہ سنو، تم اپنے کھانے کے اوپر توجہ دو. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے پہ توجہ دے. وہ کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے، اور کھانا پینا جو ہے وہ انسان کو براہ راست ڈسٹرب کرتا ہے. جب ہم ان چیزوں کے اوپر توجہ نہیں دیتے چھوٹی چھوٹی، تو پھر جو ہے وہ ہمارا معاشرہ نہیں بن پاتا. چیزیں چھوٹی ہیں لیکن معاشرہ انہی چیزوں سے بنتا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ آپ کی فوج چلی جاتی ہے، آپ کی معیشت تباہ کر دیتے ہیں، آپ کے حکام ختم ہو چکے ہوتے ہیں، تو پھر معاشرہ تبدیل نہیں ہوتا. اور ایمان کا قیام اسی وجہ سے تھا. کیا؟ ایک امت. جب تک ہم سب نہیں ملیں گے، میں شیعہ سننے کی بات نہیں کر رہا، میں ہم ایک قوم ہونا ہے. ہمیں سب کو حسینی معاشرہ بننا ہے، اور اس میں سب کا حصہ ہونا چاہیے. اس میں سب کو قیام کرنے کی ضرورت ہے، ہر شعبے کو قیام کرنے کی ضرورت ہے. اگر میں ایک عالم دین ہوں تو میری اپنی ذمہ داری ہے، مجھے وہ نبھانی چاہیے. اگر آپ ایک امت کے فرد ہیں تو آپ کی ذمہ داری اپنی ہے. وہ جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے، ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. نکل کر خانقاہوں سے، ان خانقاہوں سے نکلو نا. یہ جو خانقاہیں بنائی ہوئی ہیں، تم نے سید ہونے کی خانقاہ، کسی نے سید ہونے کی خانقاہ، کسی نے عالم دین ہونے کی خانقاہ، کسی نے انجینئر ہونے کی خانقاہ، کسی نے ڈاکٹر ہونے کی خانقاہ، کسی نے فلاں ذات کی خانقاہ، کسی نے فلاں پیشے کی خانقاہ. ان خانقاہوں سے نکلو، رسم شبیری ادا کرو. رسم شبیری کیا ہے؟ ایک امت، ایک آئیڈیالوجی، ایک فکر اور ایک حرکت. جب یہ ہو جائے گی پھر حسینی معاشرہ تشکیل پائے گا. ایک صلوات بھیج دیں.
بس عزیزان محترم، اگر ہم یہ چاہتے ہیں امام حسین علیہ السلام اور کربلا کو سمجھنا بہت اہم ہے، اس کو برپا کرنے کے لیے امام نے جو خط لکھا، جو میں نے پڑھا، جب یہ خط ان کو ملا نا محمد حنفیہ کو، یہ محمد حنفیہ کو دی تھی وصیت، حیران ہو گئے، کہا یہ ابن رسول اللہ، آپ جا رہے ہیں؟ کہاں پر؟ کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ آپ ایسی جگہ نکل جائیں کہ جہاں آپ کو کوئی دیکھے نہ۔ امام نے کہا نہیں، محمد حنفیہ پھر تم سمجھے ہی نہیں، یہ قیام وہ والا نہیں ہے، یہ قیام علی الاعلان ہوگا کہ اچھا اگر آپ نے ٹھان ہی لیا ہے تو پھر بہنوں کو نہ لے جائیں، اگر آپ نے ٹھان لیا ہے تو بہنوں کو نہ لے جائیں، پھر بچوں کو نہ لے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید امام حسین یزید سے ٹکرائیں گے اور دو فوجوں کی ٹکراؤ ہے آپس میں۔ نہیں، کربلا دو فوجوں کا ٹکراؤ نہیں ہے، دو شہزادوں کا ٹکراؤ نہیں ہے، کربلا دو نظریوں کا ٹکراؤ ہے۔ اور جو کام خواتین کریں گی اور جو تفسیر کربلا کی خواتین کریں گی وہ تاریخ میں ثبت ہو جائے گی، محمد حنفیہ کے پاس وہ نہیں تھی۔ اور جو تاریخ رقم کربلا میں میرا اصغر کرے گا، دنیا اسے یاد کر کر کے روتی رہے گی۔ جو انقلاب بپا کرے گا علی اصغر، وہ دیکھنے والا ہوگا، اکبر سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ میرا اصغر بھی کربلا میں کل اکبر ہوگا۔ آج محرم کی 6 تاریخ امام علی مقام اپنے بچوں کے ساتھ کربلا میں، عاشور میں، اور ایک شہادت کے بعد دوسری شہادت آپ نے پیش کی۔ تاریخ نے لکھا کہ امام علی مقام جب تنہا رہ گئے اور زخموں سے چور تھے امام علی مقام، تو ایک مرتبہ آپ نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ اتنی معرفت تھی جناب علی اصغر کو، آپ یقین کریں جب یہ آپ نے استغاثہ بلند کیا تو ایک مرتبہ خیمے میں کوہرام بپا ہو گیا۔ سلام ہو میرا اس ماں پر جس نے جناب علی اصغر کو اپنا دودھ پلایا، ام رباب۔ عزیزان محترم، عاشورہ کی شب تھی اور امام ایک ایک بی بی کے خیمے میں جا رہے تھے، عباس ساتھ تھے، ہر بی بی اپنے بچے کو سمجھاتی تھی۔ ہم نے عرض کیا تھا اکبر کو ام لیلہ سمجھا رہی ہیں، ان کے گیسوں میں ہاتھ پھیر رہی ہیں، بیٹا اکبر بابا پہ سب سے پہلے قربان ہو جانا، اکبر تم حسین کے بڑے بیٹے ہو، بڑے بیٹوں سے بڑی امیدیں ہوتی ہیں باپ، اکبر آگے بڑھنا بیٹا، کل مار کے کربلا کہ آپ پریشان نہ ہو، آگے بڑھے۔ حضرت قاسم کو ام فروا سمجھا رہی تھی، ایک ایک خیمے میں حسین جاتے ہیں، جناب زینب اور محمد کو سمجھا رہی ہیں۔ ایک خیمے سے گریہ کی آواز ہے، رونے کی آواز ہے کہ بھیا یہ کس کے خیمے سے رونے کی آواز ہے؟ کہا یہ ام رباب۔ امام گئے ہیں ام رباب کے خیمے میں، کیا دیکھا
اپنے سر کو اصغر کے جھولے پہ رکھ کر اور گریا کر اور کہہ رہی ہیں ہائے میری قسمت، میں کل زہرا کو کیا منہ دکھاؤں؟ کل ہر بیوی ام لیلہ اکبر کو پیش کریں گی، ام فروا قاسم کو پیش کریں گی، جناب زینب بانو محمد کو پیش کروں گی۔ پروردگار میرا بیٹا اتنا چھوٹا ہے، یہ میدان میں نہیں جا سکتا، پروردگارا میں جناب زہرا کو کل کیا منہ دکھاؤں گی؟ بس یہ سننا تھا۔ امام نے ایک مرتبہ کہا ام رباب تمہارا بیٹا اصغر اگر خود نہ جا سکا تو میں خود اسے اپنے ہاتھوں پہ لے کے کل کربلا جاؤں گا۔ ام رباب دیکھنا اکبر اصغر کربلا میں کل کیا معرکہ ایجاد کریں گے۔ بس عزیزان محترم، ایک مرتبہ امام نے آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا۔ ایک مرتبہ خیمے میں کوہرام بپا ہوا، مولا حسین واپس آئے، جب خیمے میں آ کے پوچھا بہن یہ کوہرام کیسا ہے، یہ ماں حسینہ کی صدائیں کیسی ہیں؟ کہا بھیا آپ نے اتنی مظلومیت میں استغاثہ بلند کیا، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، گویا ننھا اصغر آپ کے استغاثے میں جواب دے رہا تھا لبیک لبیک اے مولا میں چل کے تو نہیں آ سکتا، مولا میں حاضر ہوں۔ امام نے اصغر کو لیا، کہا بہن میں اس کو پانی پلا لاؤں، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ 3 دن ہو گئے اور اصغر پیاسے ہیں۔ عزیزان محترم لے کے چلے ہیں، تاریخ لکھتی ہے بہت شدید پیاسے تھے جناب علی اصغر۔ مقتل نے لکھا کہ جب پیاس کی، ہم نے عرض کیا کہ جب پیاس کی شدت بڑھتی ہے تو پھر انسان کے جسم میں کمزوری آ جاتی ہے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، پھر دکھائی نہیں دیتا انسان کو۔ اور ایک مرحلہ پیاس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس کی اگر بچہ ہو تو اس کی آنکھیں پلٹ جاتی ہیں۔ تاریخ نے لکھا جناب علی اصغر پیاس کی اس مقام پہ تھے اور اتنی شدت تھی کہ آپ کی آنکھیں پلٹ گئی تھی۔ امام علی مقام نے ایک مرتبہ فوج اشقیہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ دیکھو یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بچہ ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اسے پانی پلا دو، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے ذریعے میں پانی پینا چاہتا ہوں تو لو میں اسے کربلا کے صحرا میں لٹا دیتا ہوں۔ اور یہ کہنے کے بعد امام نے اصغر کو زمین کربلا پہ لٹا دیا، بچہ تڑپتا رہا۔ ایک مرتبہ جب امام نے دیکھا کوئی پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو ایک مرتبہ اصغر کو اٹھایا، کہا بیٹا اصغر فوج اشقیہ سے پانی طلب کرو، اے اصغر اپنی بات انہیں بتاؤ۔ بس یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ اصغر نے اپنی خشک زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی۔ یہ منظر فوج اشقیہ سے برداشت نہ ہوا، ارے پشت کر کر کے رونے لگے۔ عمر سعد نے جب یہ منظر دیکھا ایک مرتبہ حرملہ سے کہا اقطع کلام الحسین، ارے حسین کے اس آخری کلام کو منقطع کر دے، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ تیر کمان اٹھایا، جوڑا، ارے مارنا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھ لرزا، تیر زمین پہ گرا، پھر اٹھایا، پھر لرزا، تیر زمین پہ گرا۔ عمر سعد آگے بڑھا، ارے حرملہ تو بڑا تیر کمان تھا، ارے کیا ہوا؟
ارے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا. ایسا محسوس ہوتا ہے اس بچے کی ماں درے خیمہ سے کھڑی دیکھ رہی ہے جو مجھے کہہ رہی ہے اے منا ارے میرے بچے کا قصور کو بتا دے. بار بار پردہ ہلتا ہے اے منا ارے میرے بچے میں ظلم نہ کرے. بس عزیزان موت ایک مرتبہ تیر چلا ارے اصغر باپ کے ہاتھوں پہ اٹھے تیر لگا اصغر باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گئے. آواز دی ارے ایک مرتبہ امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے یہ کہنے کے بعد امام نے اصغر کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا. ارے آسمان کی طرف دیکھنا چاہتے آواز آئی مولا اصغر کا خون آسمان کی طرف نہ آئے ورنہ پانی نازل نہ ہوگا. ارے زمین پہ پھینکنا چاہا زمین نے منع کر دیا مولا اصغر کا خون زمین پہ نہ آئے ورنہ اناج نہ اگے گا. یہ کہہ کے حسین نے اپنے ہاتھوں میں اصغر کا خون چہرے میں مل لیا. کہے نانا ارے زمین و آسمان پروردگارا گواہ رہنا کل قیامت میں میں نانا کے سامنے ارے اسی چہرے کے ساتھ مراؤں گا. عزیزان محترم ایک مرتبہ حسین نے اصغر کا خون اپنے چہرے پہ ملا. بس آخری جملے اصغر کو اٹھایا خیمے میں جانا چاہتے مگر جا نہیں پاتے. کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے رہتے. وزن بے قضا تسلیم الامرے وزن بے قضا تسلیم الامرے. ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے خیمے کا پردہ اٹھا ربا حسین کے سامنے آ گئی. مولا میرے بچے کو مجھے دے دیجئے. اب جو دامن ہٹایا ماں چلا گئی. ارے کیا دے گا اصغر کے گلے میں تیر لگا ہوا ہے. خیمے میں آئی ارے سر جھولے پہ رکھا سبحان ربے یا لالا و بحمد پروردگارا. ارے تیرا شکریہ تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا. عزیزان ماتا ارے اصغر شہید ہو گئے. ماں جھولے سے لپٹ کے روتی رہی خالی جھولا ہلتا رہا. ماں واہ حسینہ واہ غربتا. ہم ملتمس ہیں انجمن کاروان حسینی سے کہ وہ رشد ظفر بی سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ. ارے رونا ہے مقدے اب آئے گانا وہ جھولنے والا. اے مادر سے گئے نہ ملے گا
نہ ملے گا نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، ہنس گئے نہ ملے گا، اب ساری خدائی میں، اب میں ہنس گئے نہ ملے گا، ہنس گئے جھولا تو نظر آئے گا، کیا وقت مصیبت ہے ذرا دیکھے دکھیا، کل جھولے میں بے شیر تھا اور پانی نہیں تھا، مل جائے گا جب پانی، ہنس گئے نہ ملے گا، ہنس گئے تو نظر آئے گا، اب جھولا جھولانے کو ترس جائیں گی باہیں، خیمے میں کبھی دشت میں ڈھونڈیں گی نگاہیں، تھک جائیں گی یہ آنکھیں، تھک ہنس گئے نہ ملے گا، ہنس گئے جھولا تو نظر بن پانی کے دنیا سے ستارہ میرا ہنس گئے، جب آئے گا پانی تو میری پیاری سی دکھتے ڈھونڈے گی اس بن میں، ہنس گئے نہ ملے گا، ہنس گئے جھولا تو نظر آئے گا، ہاتھوں میں اٹھاؤں گی جب پانی کا کوزہ، پانی میں نظر آئے گا بے شیر کا چہرہ، بس یاد نظر آئے گا، بس ہنس گئے نہ ملے گا، ہنس گئے نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اب ساری خدائی میں، اب ہنس گئے نہ ملے گا، ہنس گئے لے لو نا مجھے گود میں، لے لو مجھے بابا، لے لو نا مجھے گود میں، لے لو مجھے بابا، لے لو نا مجھے گود میں، لے لو مجھے بابا، بے جرم خطا لوگوں نے پیاسا مجھے رکھا، لے لو
ہے بابا لے لو نا مجھے گود میں لے لو گو کہ اب چھوٹا ہوں سہروز کا پیاسا ہوں یہ لوگ ہیں سب ظالم اتنا میں سمجھتا ہوں پانی یہ نہیں دیں گے تم گھر کو چلو بابا لے لو نا مجھے گود میں ماں نے بڑی چاہت سے آغوش میں پالا ہے میں اس کا سہارا ہوں وہ میرا سہارا ہے اب اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا لے لو نا مجھے گود میں لے لو نا مجھے گود میں جو چیزیں بھی چاہی ہے اللہ نے بخشی ہے بن مانگے ہر کے نعمت جھولے میں مجھے دی ہے پانی کے لیے لیکن